كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں عدت وفات کا ذکر فرمایا ہے. سابقہ آیات مبارک میں جو آپ نے احکام اور مسائل پڑھے ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ تو تھی عدت حیات، اور ان آیات مبارکہ میں جو آپ احکام پڑھیں گے یہ ہے عدت وفات. پہلی آیات مبارکہ میں جو آپ نے احکام پڑھے ہیں اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں تاکہ ہر مسلمان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ انتہائی ضروری احکام ہیں اور ان کی طرف بے انتہا غفلت ہے. اکثر لوگ تو اللہ معاف فرمائے یہ مسائل جانتے نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. سب سے پہلے مسئلے جو آپ نے پڑھے ہیں وہ تھی عدت طلاق. اب طلاق بھی 3 قسم تھی، ایک رجعی، ایک بائن اور ایک مغلظہ، یعنی 1 طلاق یا 2 طلاق یا 3 طلاق. اس میں 1 طلاق کے بعد بھی رجوع ممکن ہے. اگر عدت کے اندر رجوع کر لے کوئی اس کے اندر منافات اور مشکل نہیں ہے. اسی طرح اگر 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کرنا چاہے تو حق سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر خاوند رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد منشأ نکاح سے کسی دوسری جگہ نکاح کرے اور پھر وہ میاں بیوی ملیں بھی، صرف کاغذی نکاح نہ ہو. اس کے بعد اگر وہ اپنے منشے سے خاوند طلاق دے دے دوسرا تو عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب جب طلاق مل گئی تو طلاق کی عدت کیا ہے؟ طلاق کی عدت یہ ہے کہ اگر عورت حیض والی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض اس کی عدت، یعنی 3 حیض جب گزر جائیں گے عدت ختم ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر ہیں. طہر کا معنی یعنی پاکی کے دن، وہ حیض کے دن نہیں گنتے، پاکی کے دن شمار کرتے. اور یہ عدت بھی اس عورت کے لیے ہے کہ طلاق ملنے کے بعد اس کی عدت جو 3 حیض ہے کہ اگر وہ عورت حیض والی ہے یعنی حیض آ رہا ہے، اگر بوڑھی ہو گئی حیض بند ہو چکا ہے تو پھر عدت 3 مہینے. یعنی جو اگر خدا نہ کرے کوئی طلاق دے دے تو عورت کی عدت، اگر عورت بوڑھی ہے
یا نکاح ہے اور عورت جو ہے ابھی حیض نہیں ہے تو پھر بھی عدت جو ہے 3 مہینے 3 مہینے کے اندر چاہے تو وہ رجوع کر لے اگر 1 طلاق ہے، یا اگر عدت گزر گئی 1 طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں تو عدت گزرنے کے بعد بھی پہلا شوہر چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جائیں پھر عدت تو عورت گزارے گی لیکن اب رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی پہلا خاوند جو ہے اس کو دوبارہ نکاح کر کے بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ حلالہ نہیں ہو۔ یہ بھی عدت مطلقہ، یعنی 3 حیض یا حیض نہیں ہے تو 3 مہینے۔ اسی 3 مہینوں کے اندر کا جو خرچہ ہے، نفقہ ہے، سب خامد پہ ہے چونکہ اس کی عدت کے اندر ہے عورت۔ اور اس کے ساتھ اسلام نے یہ بھی احکام عطا فرما دیے کہ اگر خدا نہ کرے مثلا طلاق دے دی، عدت گزر گئی تو اب اس کو باعزت طریقے سے رخصت کر دو، کوئی لڑائی جھگڑا سب شتم گالی گلوچ کے بس ختم ہو گئی۔ جب تک قدرت کو منظور تھا تمہارا عقد نکاح قائم رہا، اور جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا اس کے بعد طلاق ہو گئی تو ختم ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی نکاح کے وقت میں تو خوشی کرے اور جب طلاق ہو جائے تو پھر جھگڑے اور فساد، اللہ پاک اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب اس کے بعد مسئلہ اللہ نے دوسرا جو بیان فرمایا جو آپ نے پڑھا ہے وہ تھا مسئلہ رضاعت۔ رضاعت کا مسئلہ کیا ہے؟ دودھ پلانے کے احکام، یوں سمجھیں۔ اور یہ بات بالاتفاق ہے جمیع ائمہ کے نزدیک کہ ایک عورت کو جب اللہ نے بچہ عطا فرمایا ہے تو والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، یعنی بلا عذر انکار نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی عذر ہے وہ تو علیحدہ بات ہے کہ عورت بیمار ہے یا عورت کے دودھ سے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ورنہ کوئی عورت جو ہے وہ بلا وجہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہ کرے۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور دودھ پلانے کی مدت کمال کیا ہے؟ 2 سال، یعنی بچے کی دودھ پینے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال۔ اور ساتھ یہ بھی حکم ہو گیا کہ اگر 2 سال سے پہلے دونوں یعنی ماں باپ بچے کے راضی ہیں اور مشورے سے بچے کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، 1.5 سال میں دودھ چھڑا دینا چاہیں تو چھڑا سکتے۔ اب یہ دودھ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو لڑکا اس مدت عمر میں 2 سال میں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال تک اگر کسی عورت کا دودھ پیے، لیکن یہ شرط ہے کہ اس عورت کا دودھ بھی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ عورت کا دودھ تو نہیں ہوتا، ویسے وہ بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، دودھ شدھ نہیں ہوتا، پھر تو رضا ثابت نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ عورت کا دودھ بھی ہو اور بچے کی عمر بھی ابھی دودھ پینے کی ہو۔ یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے پھر دودھ پیے تو پھر بھی احکام ثابت نہیں ہوتے۔ یعنی اس عمر میں، چھوٹی عمر میں 2 سال، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرمت رضا 2.5 سال تک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ اس مدت میں اگر بچے نے دودھ پیا تو جس عورت کا دودھ پی رہا ہے وہ اس کی ماں کہلائے گی، اور جن بچوں کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے وہ اس کے بہن بھائی بن جائے گا۔ یعنی جیسے حقیقی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ جیسے حقیقی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، جس بچی کے ساتھ تم نے دودھ پیا ہے وہ بھی تمہاری رضائی بہن ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ لیکن حرام صرف اس بچے کے لیے ہے جس نے دودھ پیا ہے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی کے 3 لڑکے ہیں، ایک لڑکے نے دودھ پیا، 2 لڑکوں نے دودھ نہیں پیا، تو جس لڑکے نے دودھ پیا ہے احکام رضا اس کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے باقی بھائیوں پر بھی ثابت ہو جائے انہوں نے تو دودھ پیا نہیں۔
اس لیے مسئلہ رضا بھی آپ نے پڑھ لیا. اور اسی رضا کے مسئلے میں یہ بھی حکم ہے کہ مثلاً خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اور وہ بچے والی تھی. اب طلاق دینے کے بعد عدت تک کا خرچہ تو خاوند کے ذمے ہے بیوی کا. اب عدت کے بعد عورت کا خرچہ تو خاوند کے ذمے نہیں رہے گا لیکن بچے کا خرچہ باپ کے ذمے رہے گا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے فرمایا وہ جو بچے کا باپ ہے اب اس کے ذمے خرچہ ہے کہ جتنے دن تک اس کی ماں جو ہے گو اب طلاق ہو گئی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا کپڑا خرچہ سب ذمہ داری جو ہے وہ اسی باپ پر ہوگی. اور جب وہ دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے گی تو بچے کا خرچہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اس میں اسلام نے ایک قاعدہ بھی بتلا دیا کہ بھئی اگر خدا نہ کرے تم نے طلاق دے دی بچہ چھوٹا ہے دودھ پینے والا ہے تو اب نہ تو عورت کو یہ حق ہے کہ اس خامد کو ستائے کہ بھئی لے جاؤ بچہ اس کو جاؤ پالو میں نہیں پالتی. نہ اللہ نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے تمہارے بطن سے رہا ہے اور جب تک اس کا دودھ پینے کی عمر ہے تم دودھ پلاؤ. اسی طرح اسلام نے والد کو بھی حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم نے اس کی ماں کو تو طلاق دے دی لیکن بچہ تو تمہارا ہے نا. تم یہ ظلم نہ کرو کہ میں نے طلاق دے دی ہے میں بچہ چھین لوں. ماں کہتی ہے نہیں میں دودھ پلاؤں گی کہتے نہیں میں تو بچہ نہیں دوں گا یا ایک شرط پہ دوں گا کہ خرچہ ورچہ میں نہیں دوں گا. اسلام فرماتے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. خبردار نہ ماں اپنے بچے کو نقصان پہنچائے نہ باپ بلا وجہ نقصان پہنچائے بلکہ خوش اسلوبی سے اور بہتر طریقے سے آپس میں فیصلہ کر لیں اور خرچہ جو ہے وہ بہرحال باپ کی ذمہ داری ہو. اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ اگر مثلا میاں بیوی ہے تعلقات بھی ٹھیک ہیں لیکن وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھی کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیا جائے کسی دایا سے کسی عورت کو مہیا کیا جائے تو اگر وہ دونوں راضی ہیں اور اس عورت کو اجرت جو مقرر ہو وہ باقاعدہ ادا کر دیں تو کسی اور عورت سے بھی دودھ پلوانے کی اجازت ہے. اسلام میں وہ بات بھی منع نہیں. اور انہی باتوں میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی بلکہ آئندہ مستقبل کے لیے بھی سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے اگر کوئی عذر نہ ہو. ورنہ اللہ کبھی ماؤں کو حکم نہ دیتے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. اس کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر اور دنیا میں کوئی اچھا دودھ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بنا لے لیکن مخلوق کی بنائی ہوئی چیز میں اور خالق کی بنائی ہوئی چیز میں کتنا بڑا فرق ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے نا اللہ معاف کرے آج دنیا کتنی ترقی کر گئی لیکن اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے پاؤں کٹ جائے لاکھ وہ دوسرے پاؤں لگا دیں لیکن وہ اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا جو اللہ نے بنایا ہے. آج لاکھ دانت ٹوٹ جائیں بڑی دنیا ترقی کر گئی ہے ڈاکٹری معراج پہ پہنچی ہوئی ہے لیکن ایک مصنوعی دانت اور اصلی دانت میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مقابلہ ہو سکے. تو اسی طرح ایک وہ دودھ ہے جو مصنوعی طریقے سے بنایا جائے گا اور ایک وہ دودھ ہے جس کی مشینری اللہ نے ماں کے سینے میں لگا دی ہے اور وہ قدرتی طور پہ جو فلٹر ہو کے صاف ہو کے تیار ہو کے آ رہا ہے. پھر ماں اور اس کے بچے کی ایک فطری مناسبت بھی ہے ان کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مائیں اگر کوئی غذا کھائیں تو فوراً بچے پہ اثر ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے احکام جو ہے ذکر فرما دی. اچھا اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور بچہ دودھ پینے والا ہے اتفاق یہ ہے کہ خامد بھی مر گیا باپ بھی مر گیا بچے کا تو اب دودھ پلانے کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ وعلی الوارث مثل ذلک. اللہ نے فرمایا اب خرچہ جو ہے وہ وارث پر ہے.
اب وارث سے کیا مراد ہے؟ بعض ائمہ فرماتی ہے کہ اسی بچے پر ہے، بچہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس بچے کی جائیداد سے اس کو باقاعدہ عوض اور خرچہ دیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ تو وارث ہے ہی، لیکن اگر اور بھی اس کے بہن بھائی ہیں تو سب وارثوں کے ذمہ ہے۔ جو اس آدمی کے میراث میں حصے دار بنیں گے تو وہ اس کے بیٹے کے خرچ کے بھی ذمہ دار بنیں گے، دودھ پلانے کی مدت تک، اس کے بعد نہیں۔ ان احکام کے بعد تو گویا یہ تھی عدت حیات کہ بھئی عورت زندہ ہے، صرف طلاق ہو گئی تو کتنی عدت گزارے یہ سمجھ لیا۔ اب ان آیات میں ہے عدت وفات کہ بھئی اگر ایک عورت کا خامد مر گیا ہے، عورت بیوہ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے جو ہے شریعت نے کیا عدت معین کی۔ اس لیے ان آیات میں اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اگر فوت ہو گیا عورت کا خاوند، عورتیں بیوہ ہو گئیں، تو اب عورت کتنی عدت گزارے؟ اللہ نے فرمایا کہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ یعنی اگر عورت بیوہ ہو گئی ہے، وہ تو تھی نا مطلقہ ہو گئی، طلاق کی عدت علیحدہ چیز ہے اور وفات کی عدت جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ اس عدت کا تعلق حیات کے ساتھ ہے، اس عدت کا تعلق جو ہے وفات کے ساتھ۔ تو اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد عورت کے لیے عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ اچھا، اسی میں مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر خاوند کے علاوہ اور کوئی رشتہ ہے، مثلا کسی کا باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، چونکہ موت و حیات تو لازم ہے، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، چلے گا، تو اس کے لیے شریعت میں باقی کے لیے صرف 3 دن عدت ہے، 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں، بس 3 دن کے بعد کوئی اجازت نہیں شریعت میں کہ بلا وجہ جو ہے آدمی اپنے آپ کو سوگ کی حالت میں رکھے۔ 3 دن گزر گئے، سوگ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر عورت کا خامند فوت ہو جائے تو صرف عورت پر عدت جو ہے کتنا ہوگی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ اچھا، ایسے 4 مہینے اور 10 دن میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، اس کو سمجھ لیں۔ کیا مانا؟ اس کا خامند فوت ہو گیا ہے چاند رات، یعنی آج رات فوت ہو اور آج ہی چاند رات تھی اتفاق سے، تو اب تو کیا کرے گی عورت؟ 4 مہینے گزار کے 10 دن اوپر گزارے گی۔ مہینہ چاہے کوئی 30 کا آ گیا، کوئی مہینہ جو ہے چاہے 29 کا آ گیا، اس کو عدت کتنی گزارنی ہوگی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا خاوند چاند رات میں فوت ہوا، یعنی وہی سے اس کی عدت شروع ہو گئی، وہی چاند رات تھی۔ لیکن اگر وہ چاند رات نہیں تھی اور کسی تاریخوں میں فوت ہوا تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا شمار کیا جائے گا، یہ بات سمجھ لیں۔ یعنی اگر وہ فوت ہوتا ہے چاند رات میں پھر تو 4 مہینے گنے جائیں گے، 4 مہینے اور 10 دن، چاہے وہ مہینہ 30 کا ہو جائے، 2 مہینے 30 کے ہو جائیں، 29 کے ہو جائیں، صرف عدت جو ہے کتنی رہے گی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ لیکن اگر وہ چاند رات نہیں تھی بلکہ 2 تاریخ کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 10 کو، 15 کو فوت ہو گیا، تو اب شمار جو ہے مہینہ نہیں بلکہ یوں ہوگا کہ ہر مہینے کے 30 دن، تو مجموعی عدت کتنی بن جائے گی؟ 130 دن۔ چونکہ جب 4 کو 30 سے آپ ضرب دیں گے تو 120 دن بنیں گے، اور 10 دن جو اوپر ہیں تو لہذا 130 دن جو ہے وہ عورت عدت گزارے گی۔ اب زمانہ جاہلیت میں بھی پہلے رواج یہ ہوتا تھا
کہ اگر عورت کا خاوند مر جائے تو وہ عورت جو ہے کیا کرتی تھی کہ بالکل اس کو علیحدہ ایک دور کسی کوٹھڑی میں کسی کمرے میں دور پھینک دیتے تھے اور وہ بالکل سیاہ لباس پہن لیتی تھی اور اسی گندی حالت میں وہ پورا 1 سال گزارتی تھی. نہ اس کے پاس کوئی آتا نہ جاتا, کوئی چھوٹا بچہ جا کے اس کو کھانا دے آتا اور وہ عورت اسی طرح وہاں پڑی رہتی. جب 1 سال کی مدت گزر جاتی تھی پھر عورت جو ہے ان کے ہاں بڑے عجیب عجیب رسمیں تھیں. یعنی بعض عورتیں تو ہے کہ بھی یہ بھی ان کا پاک ہونے کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں یعنی دانے ہو گئے, ایسی کوئی چیز ہو گئی تو وہ عورتیں اپنے بدن پہ ڈالتی تھیں اور بکری کو بلا لیا یا کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ بھئی کسی کتے کو بلا کے اس نے وہیں سے کھایا اور اس کے بدن کو چاٹا اور اس کے بعد عورت غسل کرتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ اب وہ عدت سے نکل گئی. ابتدائی اسلام میں 1 سال کا بھی حکم آیا کہ عدت وفات جو ہے وہ 1 سال ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس عورت کو علیحدہ کسی کوٹھڑی میں ڈال دو, وہ بھی انسان ہے تمہارے ساتھ رہے گی. لیکن اسلام نے رعایت فرما دی, اللہ تبارک و تعالی نے رعایت فرما دی. اب عدت کے احکام جو ہیں یہ آیت جو ہے اس آیت کی ناسخ ہو گئی, حالانکہ وہ آیت باعتبار قرات کے متاخر ہے. باعتبار قرات کے ابھی وہ آیت آپ آگے چل کے پڑھیں گے سال والی, اور یہ 4 مہینے 10 دن والی آیت جو ہے باعتبار قرات متقدم ہے, لیکن اس آیت کے لیے ناسخ ہے چونکہ ترتیب نزول علیحدہ ہے اور ترتیب قرات جو ہے وہ علیحدہ ہے. ایک وہ ترتیب ہے جس سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ایک وہ ترتیب ہے جس طرح اللہ نے قرآن اتارا تھا میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ یہ دونوں ترتیبیں اللہ کے حکم سے ہیں, یعنی وہ اترنے والی ترتیب بھی حکم خداوندی تھی اور اب جس ترتیب سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی حکم خداوندی ہے. اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ میرے پاک نبی کو فرما دیں کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھیں, فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھیں, فلاں صورت کے بعد ہوگی. تو یہ ساری ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے, کسی کی ذاتی منشے سے نہیں ہے, تاکہ بعض روافض اور بعض فرق باطلہ شیعہ جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اہل سنت والجماعت کا تو قرآن ہی الٹ ہو گیا ہے. پہلی سورت تو اتری تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق, اور یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ, اور سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ. تو انہوں نے تو قرآن کو خود الٹ دیا ہے, خود بدل دیا. تو حالانکہ یہ جہالت ہے. نزول حکم کا علیحدہ چیز ہے, پھر ترتیب قرات جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے, اور دونوں کا حکم دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اور اسی ترتیب سے قرآن پاک پھر میرے نبی نے اپنی زندگی میں پڑھا تو اسی ترتیب سے پڑھا, صحابہ نے پڑھا تو اسی ترتیب سے پڑھا, اور آج 1400 سال کے بعد بھی وہ اسی ترتیب میں محفوظ ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں حکم خداوندی سے ہیں, اس میں نہ کسی بندے کا دخل ہے نہ کسی کی رائے کا دخل ہے. تو اب مسئلہ سمجھ لیں تو آخری حکم کیا بن گیا کہ اگر عورت کا خاوند مر جائے تو عدت کتنی ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن. اچھا, عدت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن میں وہ عورت اپنے خاوند کے گھر سے باہر نہیں جائے گی. سمجھیے مسئلہ, یعنی اپنے خاوند کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی, اور خاص طور پہ رات کو تو کسی حالت میں نہیں نکلے گی. اگر کسی مجبوری میں بیمار ہو گئی, کوئی عذر ہو گیا, تو دن میں مجبوراً خاوند کے گھر سے باہر جا سکتی ہے, لیکن رات میں کسی شکل میں وہ باہر نہیں رہ سکتی. 4 مہینے 10 دن جو ہیں اس نے اپنے خاوند کے گھر میں گزارنے ہیں, اور ان 4 مہینے 10 دنوں میں وہ میک اپ بھی نہیں کرے گی, سنگار بھی نہیں کرے گی, کوئی شوخ کپڑے بھی نہیں پہنے گی, سرما بھی نہیں لگائے گی, کاجل بھی نہیں لگائے گی, اور حتیٰ کہ وہ دوائی جو آنکھوں کی زینت کا باعث بنے وہ بھی استعمال نہیں کرے گی.
جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ایک دوائی ہوتی ہے ویسے ہمارے ہاں بھی وہی استعمال ہوتی ہے، مصبر اس کو کہتے ہیں، بڑی کڑوی دوائی ہوتی ہے، اس کو پانی میں اگر حل کرے تو پیلا رنگ بن جاتا ہے، پیلے سے رنگ کا لوشن بن جاتا ہے، تو وہ دوائی ڈالی جاتی تھی آنکھوں میں۔ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے اجازت ہے کہ وہ دوائی ڈالیں؟ آپ نے فرمایا وہ زمانہ جاہلیت کا بھول گیا کہ 1 سال تک عورت پڑی رہتی تھی، علیحدہ کوٹھڑی میں کوئی اس کی شکل بھی نہیں دیکھتا تھا، اب اللہ نے مہربانی کر دی ہے تو دوا کے بہانے سے تم زینت بنانا چاہتی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اجازت نہ دی۔ ہاں اگر کوئی عورت بیمار ہو گئی، اگر آنکھیں اس کی خراب ہو گئی، کوئی دوائی ڈالنی پڑی لیکن وہ زینت نہیں بنتی، یعنی یہ نہیں کہ وہ حسن کا ذریعہ بنے، اس لیے اب عورت جو ہے یعنی سرما ہے، تیل ہے، کنگھی ہے، بس وہ ایسے پانی شانی لگا کے اپنے بال ٹھیک کر لے گی، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جو اس کے سنگار اور اس کے فیشن کا ذریعہ بنے کہ بھئی چلو خاوند مر گیا ہے، میں ابھی بن ٹھن کے رہوں، کوئی اور مجھے پیغام دے، تاکہ کوئی اچھی شکل دیکھے گا تو پیغام دے گا۔ تو اسلام نے منع فرما دیا کہ اچھی وفاداری ہے کہ جس کے ساتھ تیری زندگی گزری ہے، ابھی اس کو مرے ہوئے 4 مہینے 10 دن بھی نہیں گزرے اور تم نے نیا میک اپ کر کے نئے شوہروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تو اسلام نے ایک حکم دیا ہے کہ کم از کم سابقہ شوہر کے زندگی کے تعلق کا کچھ تو حیا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ کسی عورت کے رحم میں بچہ نطفہ ٹھہر جائے تو وہ نطفہ سب سے پہلے استقرار پکڑتا ہے، اس کے بعد وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، پھر نفخ روح ہوتی ہے یعنی روح پھونکا جاتا ہے، تو 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہو جاتی ہے۔ کیا مانا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا جی کہ عورت کا حمل جو ہے پیٹ سے ظاہری نہیں ہوتا، پیٹ اسی طرح برابر جا رہا ہے حالانکہ عورت حاملہ ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد اس جنین میں اس بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب جب بچے میں روح پھونکی جائے گی تو لازمی بات ہے کہ روح والی چیز تو پھر حرکت کرے گی نا۔ پہلے تو اندر ایک بے جان لوتھڑا ہے، پہلے ایک نطفہ ہے، اس کے بعد ایک علقہ ہے، ایک دم ہے یعنی جیسے خون جمع ہوا، ایک لوتھڑا سا بن گیا، اس کے بعد جو ہے پھر اس میں روح پھونکی گئی، اعضاء بنائے گئے، تصویر بنائی گئی، اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھائے گئے، اور پھر جب نفخ روح ہو جائے گی تو اب بچے نے حرکت کرنی شروع کی، تو واضح ہو گیا کہ حمل ہے یا حمل نہیں ہے۔ اب حمل میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اگر عورت خاوند کے مرنے کے بعد فوراً دوسری شادی کر لیتی اور عدت نہ گزارتی، ممکن ہے کہ پہلے شوہر کا نطفہ ٹھہر چکا ہو اور حمل ہو۔ اور حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی عورت اگر خاوند مر گیا اور بیوہ ہو گئی لیکن حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اور عورت پاک ہو گئی بس عدت ختم ہو گئی۔ اچھا اب خدا کی قدرت ہے، مثال کے طور پہ 9 مہینے کی عورت کو حمل تھا اور خاوند مر گیا تو 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بس 1 مہینے کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اگر عورت کو 1 مہینے کا حمل تھا اور مر گیا تو اب 10 مہینے تک عورت بیٹھی رہے گی، پھر 4 مہینے 10 دن نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اب سب کا شوہر کا نطفہ جو ہے وہ پیٹ میں موجود ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ پیٹ میں موجود ہے۔ جب تک وضع حمل نہ ہو اور اس کے رحم کی صفائی نطفہ اول سے نہ ہو جائے وہ کسی دوسری جگہ جو ہے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اسلام نے ایک عدت کا حکم عطا فرما دیا، اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اللہ نے فرمایا کہ اے اولیاء امور تم پر پھر کوئی گناہ نہیں، مثلا عدت گزر گئی تو اب عورت غسل کرے، عورت تیل لگائے، عورت سرما ڈالے، عورت اچھے کپڑے پہنے تاکہ بھئی اس کو کوئی اور رشتے کے لیے پیغام آئے، تو اللہ نے فرمایا تم لوگوں پہ اب گناہ کوئی نہیں ہے، وہ کرے تو اس کو کرنے دو، لیکن بھلائی اور بہتری کے طریقے سے،
اس سے کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر عورت گھر میں ہے، تمہاری بیٹی ہے، بہن ہے اور رشتہ دار ہے قریبی، تو اگر وہ کوئی اسلام کے خلاف حرکت کرے تو تم پر بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ولا جناح علیکم، اب عدت گزر گئی، وہ دوسرے رشتے کے لیے گھر میں بنتی ہے، سنورتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، تم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن عدت کے دوران میں اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو تم پر بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ولا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا جو فقہائے کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا۔ مثلا تم 4 ساتھی ہو، ایک مکان تم نے مشترک کرائے پہ لیا ہوا ہے، اب 3 آدمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جب واپس آئیں گے ڈیوٹی سے ہم تو فلم لائیں گے اور ہم فلم چلائیں گے۔ چوتھا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے یار اب دوست ہیں، اب ان سے کیا مغد ماری کرنی ہے، خواہ میں جو ان سے لڑوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی تم جانو، میں تو دیکھتا نہیں، نہ میں فلمیں دیکھتا ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور دوسرے کمرے میں آگے وہ سو گیا، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ برابر کے مجرم ہے کہ ان کے اس گناہ پر یہ راضی ہے اور چپ ہے۔ تو کسی تم یہ سوچو کہ دیکھو جی اب ہم 4 آدمی ہیں، مل کے کرایہ بھرتے ہیں، مل کے کھانا پکا لیتے ہیں، ہمارا اتنا خرچہ نہیں ہوتا، اب میں اگر علیحدہ ہو گیا تو پھر مجھے علیحدہ ایک کمرہ لینا پڑے گا۔ ان باتوں میں نہ جائیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرتا ہے اور میرے ڈر کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، ہم اس کے لیے ایسے ایسے راستے نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو اب مانا کیا ہوا کہ اگر کسی کی بیٹی بیوہ ہے، عدت کے دوران میں وہ کوئی ایسی بات کرے تو اب گناہگار صرف بیٹی نہیں بلکہ باپ بھی گناہگار ہے کہ اس نے اس کو منع کیوں نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں ایک اور مسئلے کا حکم فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مثلا ایک عورت بیوہ ہو گئی، ابھی وہ عدت کے اندر ہے، یعنی اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن نہیں گزری ہے، تو اب شریعت میں عدت کے اندر دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسلام نے یہ بھی منع فرما دیا کہ جب وہ عدت کے اندر ہے تو تم عدت میں اس کو کھل کے پیغام بھی نہ دو اور کوئی وعدہ بھی نہ کرو۔ یعنی کیا مانا کہ اس کا خاوند مر گیا، بیوہ ہو گئی، تم پہنچ گئے، تم نے کہا ٹھیک ہے بس میں تمہارے ساتھ بالکل نکاح کروں گا، بس تم ذرا عدت گزارو، بس میں تیار ہوں۔ اسلام منع کرتا ہے کہ بھئی یہ اس کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ وہ پہلے شوہر کی ابھی عدت گزار رہی ہے اور تم اگلے نکاح کے وعدے کر رہے ہو۔ اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے مثلا ایک عورت بیوہ ہو گئی، تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ بھئی بیوہ ہو گئی ہے، اب عدت کے بعد میں اس سے شادی کر لوں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کنایتاً اشارتاً تو تم بات کر سکتے ہو۔ کیا مانا کہ کبھی تم کہہ دو کہ مجھے بھی ایک اچھی بیوی کی، نیک بیوی کی تلاش ہے، دعا کرو اللہ میرے لیے بھی آسانی پیدا کر دے، تاکہ وہ عورت سمجھ جائے گی کہ مجھے جو سنا کہ یہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اب میں کو بزرگ تو ہوں نہیں کہ دعا کے لیے میری خدمت میں آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو کنایتاً اور اشارتاً اگر بات کر دو تو وہ تو جائز ہے، لیکن کھل کے بات کہنا جو ہے وہ منع ہے۔ کھل کے بات بھی نہ کرو اور نہ نکاح کرو، اور نہ نکاح کی بات جو ہے وہ اتنی واضح طریقے سے، نہ عورت کو حق ہے کہ عورت یہ کہے کہ ابھی خاوند مرے، ابھی وہ دفن ہو اور وہ ٹیلی فون کرے کہ جناب میں فارغ ہو گئی ہوں، بس عدت گزرنے دو اور میں آ رہی ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ یہ انتہائی بے حیائی ہے اور یہ انتہائی بے وفائی ہے اور یہ انتہائی بے شرمی ہے، اور ساتھ اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ایک عورت پہلے شوہر کے اتنے احسانات کے باوجود اس کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن صبر نہیں کر سکی، تو تم بھی دل میں سمجھ لو یہ عورت تمہارے ساتھ بھی کوئی وفا نہیں کرے گی۔ جس نے پہلے شوہر کے ساتھ کچھ نہیں کیا،
کہ اس کا خامن تھا، اچھا پھر اس کی جائیداد کی بھی حقدار ہے، کیونکہ جب خامن مر جائے گا تو اس کے ورثہ بیوی کو بھی تو ملے گا، بیوی بھی تو اس کی جائیداد لے گی، اس کی جائیداد کی بھی حقدار بن رہی ہے، لیکن عدت کے اندر اندر دوسروں کو پیغام بھیج رہی ہے، تو اس سے اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دوسری آیت مبارک میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم نے اشارہ کیا ہے، تم نے تعریض کے ساتھ، تعریض کہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے بات کی جائے کہ بات دو طرفہ ہو، یعنی دونوں طرف بات چلی جائے، بالکل واضح نہ ہو کہ جی میں تم سے شادی کروں گا، بلکہ یہ کہہ رہے ہو کہ بھی میرا ارادہ تو ہے شادی کا، اللہ کرے کوئی مناسب رشتہ مل جائے، تو اب گویا اس کو بھی اشارہ ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جی میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گا۔ اور اللہ نے فرمایا یا تم نے مثلا دل میں چھپایا ہوا ہے کہ بھی فلاں عورت جو بیوہ ہو گئی ہے، شریف عورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نوجوان ہے، تو میں اس سے عدت کے بعد پیغام دوں گا، خطبہ کروں گا اور میں نکاح کروں گا، تو دل میں رکھنا منع نہیں ہے، کیونکہ دل کے اندر، لیکن یہ بات اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھ لو علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ نے فرمایا اللہ جانتی ہے کہ تم جو بات دل میں چھپائے ہوئے ہو یہ تم اس سے ضرور کرو گے، لیکن خبردار کوئی چوری چھپے وعدہ بھی نہ کرو اور کوئی کھل کے بات بھی نہ کرو نکاح کی جب تک کہ وہ عدت جو ہے وہ گزر نہ جائے۔ اچھا اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے تو یہ ہندو کی رسمیں تھیں اصل میں کہ بھی اگر عورت بیوہ ہو گئی تو اس کی دوسری شادی نہیں کرتے تھے، یہ ہندو کی رسم ہے، کافروں کی رسم ہے، اور ہندو میں آج تک بھی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ بس ایک شادی ہوتی ہے اور اگر اس کے بعد خامد مر جائے تو ساری زندگی عورت جو ہے وہ بغیر شادی کے گزارتی ہے۔ بلکہ بعض ہندو قبائل میں اللہ معاف کرے یہ بھی ایک بری عادت ہے کہ عورت کو کہتے ہیں ستی ہونا، ستی مانا کہ جو تو ان کے نزدیک تو عقیدہ ہے نا کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو لکڑی پہ رکھ کے جلاتے ہیں، تو وہ اس کی بیوی کو بھی زندہ ساتھ رکھ دیتے ہیں ایک ہی چتا میں اور دونوں کو جلا دیتے ہیں، دونوں کو جلا دیتے ہیں کہ بھئی اب جب اس کا خاوند مر گیا ہے تو اب عورت کو دنیا میں زندہ رہنے کا کیا حق ہے، اسی لیے اس کو ہندی زبان میں یا ان کی جو بھی زبان ہے اس میں کہتے ہیں ستی، ستی مانا جل جانا، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ دوستی میں دو ستی ہوتے ہیں دل، تب کہیں بنتی ہے جا کر دو ستی، کہ دوستی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبانی کلامی کھانے پینے کا دوست ہو، دوستوں کے لیے پھر قربانیاں دیتے ہیں تب کہیں دوست کہلانے کا حق بنتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہندو کی رسم تھی کہ عورت بیوہ ہو جائے تو شادی نہ کرے یا اس کو زندہ جلا دیا جائے، اور آج بدقسمتی سے اللہ نہ کرے ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ بلا جو ہے وہ عام ہے کہ عورت بیوہ سے پہلے تو کوئی شادی ہی نہیں کرتا۔ اب لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے اللہ معاف کرے وہ جی پہلے شوہر کو کھا گئی وہ مر گیا تو ہم کیا کریں گے، اب دوسرا شوہر پھر کھا جائے گی۔ اگر اسی طرح عورتوں کے ذمے ہو شوہروں کا کھا جانا پھر تو کوئی شوہر چلتا ہوا نظر نہ آئے، کون راضی ہے؟ 90% عورت تو ناراض ہے شوہر پہ، وہ تو پھر سارے شوہروں کو کھا جائے۔ تو کسی کے ہاتھ میں نہ موت ہے نہ حیات ہے، یاد رکھو، نہ عورت کسی کو مار سکتی ہے نہ مرد کسی کو مار سکتا ہے، موت و حیات کی ایک گھڑی جو ہے معین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت، اب دیکھیں ایک عورت نے 20 سال کی عمر میں شادی کی، 2 سال کے بعد خاوند فوت ہو گیا یا 1 مہینے کے بعد خاوند فوت ہو گیا، اب 20 سال کی جوان عورت بیٹھی رہے بیچاری بغیر شوہر کے، لازمی بات ہے کہ پھر گناہ پیدا ہوں گے، فساد پیدا ہوں گے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور اگر شادی ہو جائے گی الحمدللہ وہ اپنے دوسرے گھر میں آباد ہو گئی،
اور یہی وہ حکمت تھی، اللہ کو منظور تھا کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی جو فرمائی ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ بیوہ ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب تھا، ورنہ حضور چاہتے تو مکے کی کون سی لڑکی تھی، کون سا گھرانہ تھا جو میرے پاک نبی کو رشتہ نہیں دیتا تھا، لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے حضور کے عمل کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا، تو حضور کا پہلا نکاح بھی بیوہ سے ہوا، بلکہ اکثر نکاح جو ہیں حضور کے بیوہ عورتوں سے ہوئے۔ کنواری عورت تو حضور کے گھر میں صرف ایک آئی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ حکمتیں تھی، اگر آج بھی ہم اسلام کے ان احکام پہ عمل کریں تو یہ معاشرہ جو ہے فساد سے بچ سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے کتنی پابندی لگائی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ تم چوری چھپے باتیں نہ کرو، چوری چھپے وعدے نہ کرو، تم کوئی ایسی باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ جب ایسی باتیں کرو گے تو لازمی بات ہے کہ آدمی اس میں واقع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ تزنو زنا نہ کرو، فرمایا نہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جب آدمی قریب جائے گا تو پھر واقع ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، اور جب آدمی قریب ہی نہیں جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ حضور نے اس کی مثال دی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک چراگاہ ہے، اس کو روکا ہوا ہے مالک نے، لیکن تم اگر اپنی بکریاں اور جانور چراگاہ کے قریب چراؤ گے تو کسی وقت جانور چراگاہ کے اندر بھی پڑ جائے گا، لیکن اگر تم چراگاہ سے دور رہو گے تو کبھی خطرہ نہیں ہوگا کہ تمہارا جانور اس چراگاہ میں چلا جائے۔ اس لیے اسلام نے فرمایا کہ غیر عورت کے ساتھ علیحدہ بیٹھنا، ایک جوان عورت ہے اور حسین عورت ہے، جمیل عورت ہے، اور تم ایک مرد اور ایک عورت علیحدہ بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ اب تم قریب جا رہے ہو۔ جب غیر محرم اجنبی عورت اور مرد اکٹھے بیٹھے ہوں تو پھر تیسرا شیطان داخل ہو جاتا۔ اسی طرح تم غیر محرم عورتوں سے باتیں کر رہے ہو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ تم جناب باہر کسی ملک میں تفریح کے لیے جا رہے ہو، تو جب قرب کے مواقع پیدا ہوں گے تو فتنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے حکم دے دیا کہ غیر محرم عورت کے ساتھ بات نہ کرو، اجنبیہ عورت کے ساتھ بات نہ کرو، کوئی بات کرنی ہے پردے سے کرو، کوئی عورت سامنے آ جائے نظریں نیچی کر لو، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بے تکلفی نہ کرو، کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کرو کہ دلوں کے اندر کھوٹ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اسلام نے پابندی لگائی، اور یہاں بھی پابندی لگائی کہ تم چوری چھپے کوئی باتیں نہ کرو، اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جب عدت گزر جائے اس کے بعد اسلام نے اجازت دی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اللہ نے فرمایا اور خبردار عدت کے دوران کوئی نکاح بھی نہ کرو، عدت کے دوران کوئی عقد نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ عدت پوری نہ ہو جائے، یعنی 4 مہینے اور 10 دن جب تک نہ گزریں اس وقت تک اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ بھی بنا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اور یہ بات بھی جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ کے تمہارے دلوں کے اندر ہے، فَاحْذَرُوا، سے اپنے رب سے ڈرو، اور فرمایا وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حلم والے ہیں۔ کیا مانا کہ خبردار، تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اپنے خالق اور مالک کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کو تو تمہارے دلوں کے اندر بھی جو بات ہے اس کا بھی پتہ ہے، اور پھر ڈرنا ہے تو اپنے رب سے ڈرو۔
اور ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والے بھی ہیں، اللہ مہربانی والے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حلیم بھی ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پہ فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ مہلت دیتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے تو میں معاف کر دوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر احکام میں تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ بھی اب تو کوئی حل نہیں، گناہ تو ہو گیا۔ یاد رکھو یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے انسانوں کو راستے سے ہٹانے کا۔ کیا مانا کہ خدا نہ کرے اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اگر خدا نہ کرے کسی بندے سے زنا ہو گیا، خدا نہ کرے اللہ معاف کرے کسی بندے نے شراب پی لیا، اللہ معاف کرے کسی بندے نے کوئی غلطی کر لی، چوری کر لی، اب شیطان دماغ میں کیا بات بٹھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی تم اس وقت تک ایک شریف انسان تھے، تم اس وقت تک ایک نیک آدمی تھے جب تک تم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، اب تو تم نے کر لیا، اب تم کون سے پاک صاف ہو گئے؟ اب 1 کرو تو برابر ہے، 1,00,000 کرو تو برابر ہے، اب کیا ضرورت ہے تمہیں پاک رہنے کی یا بچنے کی؟ بس وہ تم اس وقت باقی شریف تھے جب تم نے نہیں کیا تھا، لیکن اب تم نے چونکہ زنا کر لیا ہے زانی بن گئے۔ 1 دفعہ کیا زانی ہو، 2 دفعہ کرو گے تو زانی ہو، 10 دفعہ کرو گے تب بھی زانی کہلاؤ گے۔ اسی طرح تم نے 1 دفعہ شراب چکھ لیا، بس چکھ لیا، اب تو تم پیتے رہو، اب کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، میری رحمت کے دروازے بند نہیں ہو گئے۔ یہ مانا نہیں کہ 1 دفعہ گناہ کر دو تو ہمیشہ گناہ کرتے رہو۔ 1 دفعہ اگر تم کنویں میں گر گئے ہو تو اب اپنے آپ کو ہمیشہ اسی میں گراتے رہو۔ 1 دفعہ تم آگ میں جا پڑے ہو تو اب اپنے آپ کو ہمیشہ آگ میں ڈالتے رہو۔ 1 دفعہ اگر جہنم میں تمہارا پاؤں پھسل گیا ہے تو اب مستقل جہنم کے ڈیرے دار بن جاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا نہ، تم یہ یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حلیم بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحیم بھی ہیں۔ اور اسی سے یہ اندازہ بھی کر لیں اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، کہ ایک غلطی آدمی سے ہو جائے نا جی، کسی ملازم سے، تو مالک اس کو کہتے ہیں خبردار اگر پھر تم نے غلطی کی تو میں نوکری سے نکال دوں۔ چلو ٹھیک ہے تمہاری پہلی غلطی ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اگر تم نے دوبارہ غلطی کی تو پھر سمجھو نوکری سے نکال دوں گا، تمہاری تنخواہ کاٹ لوں گا، تمہیں یہ سزا دوں گا۔ لیکن اس کریم کا یہ عالم دیکھیں کہ 70 سال بھی زندگی گناہ میں گزر جائے، رو کے دروازے پہ پڑ جائے، فرماتے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بھی آدمی اگر اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈالے تو اس کا کیا ارادہ؟ اور چھوٹے موٹے گناہ نہیں، 70 سال تک شرک میں مبتلا رہا، اللہ کے سوا غیروں کو مانگتا رہا، غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا رہا، غیروں کے سجدے کرتا رہا، قبروں پہ نظریں نیازیں چڑھاتا رہا، لیکن اللہ نے توحید کا سبق دل میں ڈال دیا اور علیحدہ ہو کے اللہ کے دروازے پہ گر گیا کہ اللہ میری توبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے گناہ جو ہیں میں نے معاف کر دیے ہیں۔ اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یا بندے کی جب موت آتی ہے اور غرغرے کا وقت آ جاتا ہے۔ کیا مانا؟ سکرات لگ گئی، اب پانی ڈالو تو پانی گرگر کر کے باہر آ جاتا ہے، اس وقت اگر توبہ کرے تو پھر توبہ فائدہ نہیں پہنچاتی، ورنہ اس سے پہلے جب بھی توبہ کرو، اور خاص طور پہ نوجوان بھائی یاد رکھیں کہ اصل توبہ تو ہے ہی جوانی کی توبہ، ورنہ بڑھاپے میں جانے کے بعد تو پھر ہر آدمی چلو کچھ نہ کچھ توبہ تو کر ہی لیتا ہے نا، چونکہ 360 چوہے کھانے کے بعد پھر تو بلی حج پہ جاتی ہے نا۔ جب آدمی کے گھٹنے جواب دے گئے، جب آدمی کے چلنے کی قوتیں ختم ہو گئی، جب آدمی کو گھر والوں نے بھی دادا چاچا کہنا شروع کر دیا، پھر کیا منہ کالا کرے گا؟ پھر تو لازمی بات ہے کہ مسجد کی طرف رخ کرے گا، گھر والے تو بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ اصل جو توبہ جو ہے وہ جوانی کی ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، لیکن اللہ سے ڈر گیا۔ یہ صفت جو ہے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ فرما دیتے ہیں کہ میرے ملائکہ دیکھو آج میرے بندے کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا بھی مالک ہے بخشنے والا، اسی لیے تو میرے دروازے پہ آ گیا نا، رو رہا ہے آج، تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، چونکہ یہ سارے مسئلے ہر آدمی تو یاد رکھ نہیں سکتا اور نہ یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آج کل آدمی کو ہر کام کے لیے فرصت ہے، لیکن دین کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے اس کے پاس وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، ہوٹل کے لیے وقت ہے، فلم کے لیے وقت ہے، سینما کے لیے وقت ہے، بے حیائی کے لیے وقت ہے، سیر کے لیے وقت ہے، پکنک کے لیے وقت ہے، شام کو بیوی کو لے کے بازاروں میں پھرنے کے لیے وقت ہے، دین کے لیے وقت ہے۔ بس جی دعا کریں جی، بڑے مصروف ہیں جی، پھنسے ہوئے ہیں جی، اور جی نماز کا موقع بھی نہیں ملتا جی، ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ایک بات موٹی ذہن میں رکھنے کہ اللہ ہر مسلمان گھرانے کو طلاق سے بچائے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، کبھی طلاق نہ دیں، اپنے علاقے کے عالم سے رجوع کریں، اس سے مسئلہ سمجھیں، مسئلہ سمجھنے کے بعد سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق عمل کریں۔ اسی طرح اللہ نے بچہ دیا ہے، قریبی عالم سے مسئلہ سمجھ لیا کہ جی رضا کیا ہے، دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، کب ہم دودھ چھڑا سکتے ہیں، کب ہم دودھ نہیں چھڑا سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں بیوی بیٹی بہن کوئی بیوہ ہو گئی، عالم سے مسئلہ پوچھ لیا کہ جی میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے تو کتنی عدت ہے، عدت کے کیا احکامات ہیں، تو یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، ہر محلے میں ہر علاقے میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی عالم موجود ہوتا ہے۔ صرف آدمی اگر دین میں دلچسپی رکھے تو کوئی مشکل نہیں۔ جیسے آپ عمرے پہ آ رہے ہیں، آنے سے پہلے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا کہ جی الحمدللہ میری نیت ہے، ارادہ ہے، عمرے پہ ویزا لگ گیا، اللہ نے موقع دے دیا ہے، مجھے بتائیں جناب میں جاؤں، احرام کیسے باندھوں، میں 2 رکعت کیسے پڑھوں، میں طواف کیسے کروں، مجھے ذرا عمرے کا سارا مسئلہ سمجھا دے، سمجھ کے آ جائے، کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی، آپ کسی کے محتاج بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ پاک آپ کو مجھے کوشش کرنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم اپنے ملک میں جب جاتے ہیں تو کسی بھی شہر میں جب ہم جاتے ہیں اور نماز میں پتہ نہیں چلتا کہ بھی امام جو ہے وہ موحد ہے، وہ مشرک ہے، کیسا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا رہتا ہے، اس کے لیے بات یہ ہے یاد رکھیں کہ بھائی معاملہ جو ہے وہ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی مشرک ہے، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ بدعتی ہے اور پکا بدعتی ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ فاسق فاجر ہے علل اعلان، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے پڑھ لیا، تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم نے ادا کر دی، تمہارے ذمہ کچھ نہیں، تمہیں پتہ نہیں آگے کیا ہے کیا نہیں۔ ہاں اگر مثلا ایک جگہ تم نے نماز پڑھ لی، لیکن بعد میں تمہیں 100% یقین ہو گیا کہ وہ تو بالکل مشرک ہے، وہ تو قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، اس نے اسی وقت نماز ختم کی اور ساتھ مزار شریف پہ جا کے سجدے میں گر گیا، اب تم نماز لوٹاؤ گے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی میں ایک آدمی کے پاس کام کرتا ہوں ایک باغ میں، تو وہ جب کھجوریں وغیرہ عشر کی یا زکوٰۃ کی نکالتا ہے تو ہمیں دیتا ہے، ہم کھا سکتے ہیں، یہ تو تم جانتے ہو تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، نہیں ہے۔ اگر تم خود ہی 700-800 ریال کے ملازم ہو تو غریب ہو، کیونکہ یہ تو کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ آ جائے، تو پھر تم کھا سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی کہ میت کو دفنانے کے بعد وہاں جو میت کے اوپر چادریں ہوتی ہیں وہ کفنانے والے اور وہاں جو ہوتے ہیں یعنی قبرستان میں وہ تقسیم کر لیتے، کتنی کوئی چادریں اوپر 10-20 جو ڈالتے، اسی لیے تو وہ بدعت ہے۔ نہ تم ڈالو گے نہ تقسیم پہ لڑائی ہوگی، تم صرف کفن دو بس، اس کے علاوہ اوپر ایک احترام سے کپڑا ڈالا جاتا ہے، وہ اپنا اٹھا کے لے آؤ، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو اس لیے کیونکہ کپڑوں کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہے مردوں کی بنسبت، مردے کا معاملہ مرنے کے بعد اللہ کے سپرد ہے، جیسے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میری ان 2 چادروں میں، پرانی چادروں میں کفن دے دیا جائے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو الحمدللہ اتنا پیسہ ہے کہ ہم کفن دے سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا زندے کو ضرورت ہوتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، اگر اللہ راضی ہے تو وہی قبر باغ جنت بن جائے گی، اس میں پھر پرانی چادروں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
اور اگر خدا نہ کرے اللہ راضی نہ ہو تو چاہے تم ریشمی کفن ڈال دو وہ جہنم کا ٹکڑا بن جائے گی. اس لیے بہرحال یہ سارے رواج ہیں، بدعات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو بچائے. ایک مہینہ پہلے ایک آدمی کا نکاح محکمانہ صورت میں پڑھا گیا تھا. رخصتی کے لیے جب لڑکی کو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی نکاح دوبارہ پڑھو. تو ویسے وہ پہلا نکاح جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ نکاح پڑھا. کوئی وجہ ہوگی، اب تم نے یہ تو لکھا نہیں، تم نے ایک بات تو لکھ دی. کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے نا جی کہ کاغذی طور پر تو رجسٹر کر لیا جاتا ہے لیکن شرعی ایجاب قبول نہیں ہوا. ایسے حالات بھی ہوتے ہیں نا کہ بھی کاغذی طور پہ نکاح رجسٹر ہو گیا، لیکن جب تک شریعت کے ایجاب قبول نہ ہو گواہوں کے سامنے وہ نکاح تو نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کی کیا وجہ تھی اللہ جانے. بہرحال اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر والے شریعت کے معاملے میں بڑے محتاط تھے کہ انہوں نے دوبارہ، چلو پہلا بھی تھا دوبارہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوا، لیکن اگر پہلا نہیں تھا تو دوبارہ تو الحمدللہ ہو گیا نا. انہوں نے تو بڑی احتیاط کا ثبوت دیا نا کہ بھئی تم لڑکی لینے کے لیے آئے ہو تو دوبارہ نکاح پڑھ لو. ہمارے ملک میں میت کو نہلانے کے بعد رشتہ دار جو ہے کپڑے ڈالتے ہیں، چادریں ڈالتے ہیں. یہ زندگی میں کبھی نہیں ڈالتے لیکن جب مر جاتا ہے تو چادریں ڈالنے آ جاتے ہیں. یہ سب ناجائز ہے اور بدعت ہے. یہ ہے مردے پر بھی ڈالتے ہیں. مولوی عید پر ہے نا اس کو بھی کپڑے پہناتے ہیں. وہ پگڑی لے رہا ہے، وہ پگڑی ڈال رہا ہے، وہ پگڑی ڈال رہا ہے. مولوی صاحب کے پاس سال کی پگڑیاں ماشاءاللہ عید کے دن جمع ہو جاتی ہیں. 10-20 جو مل گئی نا جی تو مہینہ ہر مہینے ایک پگڑی بھی بدلے تو سال تو گزر گیا نا ماشاءاللہ. سب بدعت ہے، سب رواج ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا ایک دوست ہے وہ آپ کا درس بھی سنتا ہے، اس کے رشتہ دار بدعتی ہیں، وہ پاکستان جانا نہیں چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کو پکڑ کے لے جاؤں؟ یہ بھی مسئلہ ہے، میرے ذمہ ہے. نہیں جانا چاہتا وہ جانے، اس کا کام جانے. وہ بدعتیوں سے ڈرا ہوا ہوگا بیچارہ. ہم پہلے آئے تھے 20 سال پہلے، ماشاءاللہ مسئلہ 20 سال کے بعد پوچھ رہا ہے. بہت شکر ہے. چلو یہ بھی شکر ہے تم نے زندگی میں پوچھ لیا، مرنے کے بعد تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بہرحال ہم مدینہ منورہ پہنچے، پھر مدینے سے حرم آئے. حرم کے قریب ہم احرام باندھ رہے تھے، کسی نے کہا یہاں سے نہ باندھو، جیرانہ سے باندھو. وہ ہم نے عمرہ کیا. عمرہ تو تم نے کر لیا لیکن مدینے سے میقات گزر گئے، وہ دم تمہارے دن میں باقی ہے، ادا کریں. حنفی مسئلہ کوں تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو نہیں، حنفی کے نزدیک ہے ہی نہیں، شافی کے نزدیک ہے. امام کے پیچھے میں سمع اللہ لمن حمدہ نہیں، امام پڑھے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کیا پڑھے گا؟ تو امام اور مقتدی میں فرق ہو گیا. یہی تو وہاں ابو حنیفہ کہتا ہے نا وہ فاتحہ پڑھے گا یہ آمین کہے گا. تو اس لیے بہرحال جو پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے، کسی پہ اعتراض نہ کریں اور اپنا جس کا مسلک ہے وہ جانیں. اچھا جی، میرے ابا انتقال کر گئے، ان کا آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں. ان کے لیے آپ ہر مالی عبادت، صدقہ، خیرات، دعا پڑھ کے مغفرت بالکل کریں. ایک لڑکی 8 سال پہلے ایک ہندو سے شادی کی. ہندو سے نعوذ باللہ شادی ہوتی ہے مسلمان کی. 3 بچے بھی ہیں. اب وہ لڑکی واپس آ، بس توبہ کرے، کلمہ پڑھے، پھر اسلام میں آ جائے. وہ نکاح تو کچھ نہیں، کافر سے نکاح ہوتا ہی نہیں. میں نے جب یہاں آیا تو مجھے اس وقت جو ہے پتہ نہیں تھا کہ بھی نظر نیاز جو ہے قبروں پر ناجائز ہے. میں نے منت مانی تھی، وہ جو غلط منت ہو پورا کرنے کی ضرورت نہیں. تم نے توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی. ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال کھا گیا ہے، کمائی کھا گیا ہے. بھئی دنیا میں کھا جائے گا، کب قیامت میں تو نہیں کھا سکتا. دنیا میں کھا گیا تو کھا جائے، قیامت میں تو تمہیں ملیں گی، نیکیاں ملیں گی، تمہیں زیادہ فائدہ دیں گے. دنیا میں تو گزر جائے گی نا، غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی. اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس عورت کی جو بیٹی اس وقت دودھ پی رہی ہے وہی اس کی بہن، وہی اس کی بہن بنے گی. اس سے پہلے اگر کوئی بچے ہیں، کچھ ہیں، وہ اس کی بہن نہیں.
اگر بچہ رو رہا تھا اور کسی عورت نے چپ کرانے کے لیے اس کو دودھ پلا دیا، یا اس کو ویسے کھلاتے کھلاتے غیر ارادی طور پہ جب دودھ پلا دیا چپ کرانے کے لیے ہی تو پلایا جاتا ہے، تو رلانے کے لیے پلایا جاتا ہے؟ اللہ کے بندے، جو بھی کوئی دودھ پلائے گا بچے کو تو چپ کرانے کے لیے ہی پلائے گا نا، کہ رلانے کے لیے بھی کہتے کہ آؤ تمہیں رلاؤں دودھ پی لو۔ دودھ پی لیا، چپ کرانے کے لیے پلائے یا غیر ارادی پلائے یا کسی ارادی پلائے۔ جب بچہ دودھ پی رہا ہے، بچے کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، دودھ پی رہا ہے، غیر ارادی کا کیا منع ہو گیا؟ عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گیا، پھر احرام کھول دیا، پھر دوسرے دن صبح کے احرام باندھ لیا، شیطان کو کنکریاں ماری، سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گیا تو دم پڑ گئی۔ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر میں توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، تو مجھے آپ جو ہے کسی بزرگ کا پتہ بتلائیں تاکہ اس کو ملوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ جب خدا کے گھر کا حیا نہیں آیا تو بزرگ بڑا ہے خدا کے گھر کا؟ جب خدا کے کعبے کا، مکے مدینے کا، محمد مدنی کے روضے کا، اللہ کے گھر کا، اللہ کے حرم کا بھی کسی کو حیا نہیں آیا تو بزرگ کوئی اوپر سے آئے ہیں؟ وہ بھی بندے۔ تم سیدھی بات ہے، دل سے توبہ کرو، اس گناہ والی جگہ کو چھوڑ دو۔ جب تک تم وہ جگہ نہیں چھوڑو گے تو پھر گناہ، توبہ کرنا تو مذاق ہو گیا تمہارا۔ جب وہ ماحول بدلو گے، جگہ چھوڑو گے، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹاؤ گے، تب ہی تو کوئی جان چھوٹے گی نا۔ تم گناہ کے بعد توبہ کر کے پھر اسی جگہ چلے جاؤ، پھر اس کا مطلب ہے اسی طرح گناہ میں تو کھڑے ہوئے ہو۔ کوئی آدمی دریا کے اندر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرے کپڑے نہ بھیگیں تو یہ تو مشکل ہے۔ بہرحال سب سے بڑی بزرگی وہ ہے جو تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کثرت سے استغفار پڑھو اور ان گناہوں والی جگہ کو چھوڑو، اس جگہ کو، ماحول کو چھوڑ کے اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرو۔ صوفیاء کرام جو فنا بقا کے بارے میں کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا مجھے تو نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں وہ کیا کہتے ہیں؟ باللہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کو جانتا ہو، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کی توحید الوہیت ربوبیت کو جاننے والا ہو۔ ایک آدمی طواف زیارت نہیں کیا اور چھوڑ کے چلا گیا پاکستان، فوت ہو گیا، پر اللہ معاف کرے، حج اس کا مکمل نہیں ہوتا۔ اگر مینا سے واپس آنے کے بعد کوئی طواف بھی کیا تھا تو اس کے کیا مقام ہو جائے گا؟ سفر میں جانے کے وقت ماں کے ہاتھ چومے تو جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بات نہیں۔